بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 13 اکتوبر اور سوموار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن پہلی خبر تحریک لبیک کا لانگ مارچ اور اس پر جو گزشتہ شب بلکہ صبح نماز فجر کے بعد جو خونی آپریشن کیا گیا وہ ایک اندھوناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ صورتحال بالکل معمول کے مطابق تھی، پرامن لوگ تھے، بیٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے اور ان کو مذاکرات کا لالی پاپ بھی دے دیا گیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ مذاکرات کرتے ہیں، آپ آگے مت بڑھیں، اور وہ مرید کے میں رک گئے اور مرید کے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ آج رات بھی وہ مرید کے میں تھے، گزشتہ رات بھی وہ مرید کے میں تھے اور وہ آگے نہیں بڑھے اور انہیں کہا گیا کہ مذاکرات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مذاکرات کاروں کو درمیان میں ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک مذاکرات کی ٹیم گئی اور وہ واپس نہیں آئی، پھر دوسری مذاکرات کی ٹیم گئی، وہ بھی واپس نہیں آئی اور اسے بھی روک لیا گیا۔ پھر خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی منیب صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیج پر گزشتہ رات بار بار مسلسل یہ اعلانات ہوئے اور سعد رضوی صاحب نے خود یہ اعلانات کیے کہ ہمارے جو ٹیم گئی ہے وہ واپس نہیں آئی، دوسری ٹیم بھی واپس نہیں آئی، اور آپ کیوں خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، کیوں اپنے ہی ہم وطنوں کو گولیوں سے بھوننا چاہتے ہیں، آپ کیوں خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ یہ بات بار بار انہوں نے کہی اور انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ جیسے ہی جو بھی وہ مذاکراتی ٹیم ہے وہ بااختیار ہے، جو وہ طے کر کے آئے گی اس کے اکارڈنگلی اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اسلام آباد سے بھی پولیس جا رہی ہے اور فورسز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پھر آئی جی پنجاب وہاں پہ پہنچ گئے، ان کی فوٹیج جاری ہو گئی، پھر محسن نقوی صاحب کے مرید کے پہنچنے کی اطلاعات آ گئیں، وہ خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر آئی جی پنجاب موقع واردات پہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ معائنہ کیا۔ پھر اسلام آباد پولیس کی ایک فوٹیج آئی منظر عام پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں پہ اسلام آباد پولیس کے نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاہور نہیں جانا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ سب کو ڈسمس کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جب مرید کے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تحریک لبیک نے، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی صورتحال کو معمول پر لایا گیا اور یہاں پہ بھی ٹریفک بحال کر دی گئی، راستے کھول دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس سے پہلے جب ابھی احتجاج شروع بھی نہیں ہوا تھا، لانگ مارچ شروع بھی نہیں ہوا تھا، تب بھی تقریباً جمعے کی شب جو ہے، جمعرات اور جمعے کی شب وہاں پہ ہلہ بول دیا گیا اور لاہور میں بھی یہ آپریشن کیا گیا۔ لاہور میں بھی آنسو گیس اور گولی کا استعمال کیا گیا، وہاں پہ بھی رینجرز اور پولیس اور پتہ نہیں کون کون سی فورسز کو وہاں پہ جمع کیا گیا، اور ابتدائی ابھی جلوس شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ ہلاکتوں کی، شہادتوں کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئیں اور زخمی تو سینکڑوں زخمی وہاں پہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ سوچا گیا کہ ان کو لاہور سے نکالا جائے اور لاہور میں یہ کشت و خون نہ کیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ لاہور سے نکلے شاہدرہ، شیخوپورہ اور پھر مرید کے، اور مرید کے تک بھی ان کو کچھ نہیں کہا گیا، ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہی۔ لیکن صبح جو ایک بہت ہی خونی قسم کا کام کیا گیا، اور پھر ہر طرف آگ ہی آگ اور خون کے شعلے اور آگ کے شعلے، زمین سرخ ہو گئی، اور پھر جو فوٹیجز، آڈیوز، ویڈیوز، تقاریر اور جو کمنٹریز ہم نے وہاں سے سنی وہ ناقابل بیان بھی ہے، ناقابل یقین بھی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر گولیوں کی بوچھاڑ، مرکزی کنٹینر بھی جلا دیا گیا، گاڑیاں جلتی ہوئی نظر آئیں، موٹر سائیکل جلتے ہوئے نظر آئے، اور مرید کے کی گلیوں میں بھی لاشیں گرے ہوئے نظر آئے، اور پھر کسی کے سر پہ گولی، کسی کے پاؤں پہ، کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے پیٹ پہ، کسی کے سینے پہ، کسی کے کہیں، کسی کے منہ پہ، یہ سب کچھ مناظر دیکھے
اور سینکڑوں زخمیوں کی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں، اور یہ سب کچھ وہاں پہ موجود جو میڈیا کے لوگ تھے، ڈیجیٹل میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، مرکزی چینلز کے، وہ سب کے سب یہ رپورٹ کرتے رہے اور خبردار بھی کرتے رہے کہ ایسا مت کریں، اور یہ اسٹیٹ سے بھی اطلاعات آتی رہیں۔ لیکن غالباً طاقت کا نشہ سب سے برا نشہ ہوتا ہے، تکبر کا نشہ سب سے برا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو حسینہ واجد کی سرکار ہے، حسینہ واجد کہیں بھی ہو، یہ جو واجد کی حسینائیں ہیں یہ ہر جگہ اسی طرح کا کردار ادا کرتی ہیں، اور پھر جب ان پہ آتی ہے، عوام نکلتی ہے، تو پھر یہ ان کو اپنے ملک میں پناہ نہیں ملتی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا ہے، ان کے قاتلوں کو آج تک، ان کے ذمہ داروں کو آج تک سزا نہیں مل سکی، 14 شہید کر دیے گئے تھے، اور وہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پیغام دیا گیا تھا کہ جناب ہم آپ کا وہ حشر کریں گے، آپ کا استقبال ایسے کریں گے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور پھر یہ ہوا، اور آج تک 2014 میں ہوا، اور 11 سال ہو گئے ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ پھر 26 نومبر کا قتل عام ہوتا ہے، اس سے پہلے 9 مئی ہوتا ہے، 9 مئی کو بھی یہی آئی جی پنجاب تھے، یہی نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور بیشتر افسر بھی یہی تھے۔ پھر 26 نومبر کا قتل عام ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو یہی ٹیم اس وقت بھی موجود تھی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر گزشتہ اب 13 اکتوبر ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے ہم وطنوں کا خون اتنا نرزاں کیوں ہے، اور اتنا ارزاں جو خون ہے یہ کیوں اس طریقے سے بکھیرا جا رہا ہے؟ تو بہرحال یہ اس کے بعد پھر رد عمل ہوا، اور رد عمل یہ ہے کہ اس وقت لاہور جو ہے وہاں پہ صورتحال کشیدہ ہے، اور پنجاب کے متعدد شہروں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، کوٹردو سے، وہاڑی سے، جنوبی پنجاب سے، اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی یہی آ رہی ہیں کہ روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ سعد رضوی صاحب پہ بھی گولیاں چلنے کی خبریں آئی ہیں غیر مصدقہ، اور انس جو ان کے چھوٹے ہیں ان پہ بھی گولیوں سے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور یہ تقریباً 3-4 گھنٹے تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اس میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے، ڈرون کے ذریعے نگرانی بھی کی گئی۔ پھر کل ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ بھی نظر آئے۔ یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے، داخلی انتشار بھی اور خارجی انتشار بھی۔ نہ ہم داخلی طور پہ پرسکون، نہ ہماری سرحدیں پرسکون، بلکہ ہر طرف آگ ہی آگ، ہر طرف لڑائی ہی لڑائی یہ ہو رہی ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل بد امنی کا شکار ہے، رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک، بالخصوص پچھلے 3 سال جو ہیں وہ پاکستان جو ہے ہمارا وطن عزیز ہر جگہ طاقت گولی صرف اور صرف یہی چل رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا تھا، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں لال مسجد کا ایک آپریشن کیا گیا تھا، اس وقت بھی مذاکراتی ٹیم مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی مولانا غازی تھے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس دن بھی میں بنفس نفیس بذات خود کوریج کے لیے وہاں موجود تھا، لیکن ایک طرف مذاکرات کی کامیابی اور دوسری طرف کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا بلکہ طاقت کا استعمال ہوگا، پھر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ فلسطین کے حق میں یہ مظاہرہ تھا، اور پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لندن میں کل 2 لاکھ کا مظاہرہ ہوا، اور یہ صرف لندن نہیں، اٹلی میں ہو رہا ہے، فرانس میں ہو رہا ہے، جرمن میں ہو رہا ہے، برسلز میں ہو رہا ہے، اسپین میں ہو رہا ہے، اور امریکہ میں ہو رہا ہے۔ ہر جگہ بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ کل پشاور میں مظاہرہ ہوا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ ٹچی ہو گیا ہے پچھلے 6 سال سے اسرائیل کے معاملے میں اور فلسطین کے معاملے میں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں، اور دوسری جانب ایسے مظاہرے کو روکتے ہیں۔ پہلے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ یہ ہوا، اور اس وقت بھی گاڑی چڑھائی گئی، اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، اور کل یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو بہرحال صورتحال اس وقت کشیدہ ہے پوری کی پوری۔ دوسری جانب سیاسی میدان میں
بھی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، اخلاقیات، کسی قسم کا کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارا حکم ہے، جو ہماری سوچ ہے، ہم ہی ریاست ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں. فرد واحد فیصلے کرتے ہیں اور فرد واحد کی پسند ناپسند پہ پوری ریاست جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آج توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی اور جیل میں، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے مقدمات کی. لیکن آج جب ان کی بہنیں اور باقی رہنما اڈیالہ جیل کی طرف پہنچے تو ان کے وکلاء پہنچے تو بتایا گیا توشہ خانہ کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور بغیر اطلاع کے، بغیر بتائے، کسی کو بھی نہیں معلوم. اور آج ہیئرنگ تھی اور آج 342 کے بیانات جو تھے دونوں بشرا بی بی اور عمران خان کے، وہ سبمٹ بھی ہونا تھے اور ان پہ آخری بحث بھی ہونی تھی. ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور صرف بحث ہونی تھی فائنل، لیکن اس کو ملتوی کر دیا گیا. اور وہ اس لیے ملتوی کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہ کر سکے اور عمران خان صاحب کوئی سٹیٹمنٹ نہ دے سکیں اور ان کی بات باہر نہ آ سکے. صرف اس لیے ان کو قید تنہائی میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا معاملہ، تو وزیر اعلیٰ کا معاملہ سہیل آفریدی، ان کے کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار بھی میدان میں اتر چکے. اور آج ان کی الیکشن تھا، لیکن رات تقریباً 2 بجے، 1:30-2 بجے کے قریب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ میں بتاتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ واپس بھیج دیا ہے کیونکہ میں نے دستخطوں کی تصدیق کرنی ہے کہ میرے پاس جو 2 استعفے آئے ہیں اور دونوں استعفوں میں دستخط مختلف ہیں. اب پہلے تو کہا گیا کہ وہ استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا جو کہ ٹائپ شدہ تھا، اور کہا گیا کہ جی وہ استعفیٰ ہمیں نہیں ملا. تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ استعفیٰ تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے لکھا ہو. علی امین گنڈاپور نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی بھیج دیا اور وہ بھی وصول ہو گیا. اب کہتے ہیں دونوں استعفوں کے دستخط نہیں ملتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلا استعفیٰ تو آپ نے کہا تھا پہنچا ہی نہیں. اگر وہ پہنچا ہی نہیں تو اس کے دستخط آپ نے کیسے دیکھ لیے؟ اور یہ ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں مینگنیاں دینے والی بات ہے کہ استعفیٰ ہم نے منظور نہیں کرنا صرف اس لیے کہ تنگ کرنا ہے، غیر آئینی اقدامات کرنے ہیں، غیر قانونی اقدامات کرنے ہیں اور بلیک میل کرنا ہے. اور اس میں تمام کی تمام وفاق کی حکمراں جماعتیں اور خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، یہ سب کے سب شامل ہیں. اور گورنر صاحب جو کہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایک پارٹی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی پیپلز پارٹی اور حکمراں اتحاد کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے. اور آج سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب تھا تو گورنر صاحب نے اس پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، لیکن یہ رکاوٹیں کارآمد نہیں ہوں گی کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے اور اس انتخاب کو آپ روک نہیں سکتے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو کہ اپلائی ہوں گے اور اس کے اکارڈنگلی سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا کیونکہ ایوان میں ان کے پاس بہت بڑی اکثریت ہے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم سے کلیئرنس لیں اور جس کو ہم کلیئر کریں گے اور اس کو ہم وزیر اعلیٰ بننے دیں گے، ورنہ ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. یہ ہے سارے کا سارا سلسلہ. تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان جو کہ مزید پہلے ہی بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، ہم زوال کا شکار ہیں اور مزید زوال کا شکار ہو جائیں گے. یہ سب کچھ چل رہا ہے جی. اور دوسری جانب افغانستان کی جنگ کو کل بہت زیادہ اچھالا گیا، ابھارا گیا، لیکن جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ جناب افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے لیکن فی الوقت میں جا رہا ہوں اور دورے سے واپس آؤں گا تو اس پہ بات کروں گا. یعنی انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ اس لڑائی کو روکنے کا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ افغانستان میں کے معاملات کو دوبارہ سے بھڑکایا جائے.
اور اس میں پاکستان کو اس گریٹ گیم کے لیے ایندھن فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ ایندھن کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ہمارے شہریوں کا، پاکستانیوں کا، خواہ وہ سول ہیں یا وہ فورسز کے ہیں، ان کے خون کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ ہمیں اس پرائی لڑائی میں، اس پرائی ایجنڈے میں اپنے جوانوں کا، افسروں کا، شہریوں کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔